بھٹی صاحب، انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ کون سے اعلیٰ عالمی معیار ہوں گے جس کے تحت باقی ماشاءاللہ پارٹیوں کے ہوتے ہیں کہ قابل قبول ہو الیکشن کمیشن کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، پاکستان میں ہم نے جتنے بھی الیکشن ہوئے انہیں کے اوپر دھاندلی کا شور سنا۔ میں حیران ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن جو پاکستان میں اب اس وقت بھی لیول پلینگ فیلڈنگ تمام جماعتوں کو نہیں دے سکے، انہیں پاکستان میں ایک خامی نظر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو 2 دفعہ ہوئے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں، ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ تو کیوں نہیں سبق سیکھا انہوں نے مسلم لیگ نون سے، پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں، میں یہی تو میں نے الیکشن کمیشن کے ہمارے دوست ہیں، میں کہ یار جو پی ٹی نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے دیگر جماعتوں نے اپنے رزلٹ بھیجے ہیں، کہتا ہے وہ تو صرف ایک کاغذ پہ آیا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں تھی کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی۔ ویسے الیکشن ہونے دیں گے یہ؟ الیکشن قاضی صاحب رکاوٹ ہے عمران خان، عوام۔ اب الیکشن ہوتے ہیں اس دن شفاف، اس کے نتائج شفاف آتے ہیں، یہ اس دن تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو وہاں کہتے کیوں نہیں کہ یار تسی آ کے کرا لو؟ دیکھیے میرے خیال میں تو شاید بلکہ یہ مجھے یاد آیا، علی ظفر بلسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں گے جناب آ کے آپ خود قیادت کریں، جیسے آپ ملک الیکشن کرا رہے ہیں یہ بھی کرا لیں۔ انہیں پتا چلے ملک کون سے الیکشن فیر ہوا ہے ہمارے سیاستدان قاضی صاحب، انہیں پتا چلے ادھر پی ٹی اے والے دفتر کھولتے ہیں، ادھر پولیس آ جاتی ہے، ادھر 4 بندے کٹھے ہوتے ہیں، پولیس آ کے لاٹھیاں مارتے ہوئے رانگتے ہوئے لے جاتی ہے۔ اچھی بات ہے یہ موجودہ الیکشن کمیشن بھی نہ پی ٹی اے کا الیکشن کمیشن کرائے تاکہ اس میں کوئی عنصر ہی نہ رہے کہ غلطی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے۔ گو کہ پاکستان کے الیکشن میں کل پرسوں تحریک انصاف کا شاہ زیب نوجوان ہے، اس کو جاں بحق قتل کر دیا۔ کہاں پہ؟ وہ جو ادھر باجوڑ میں؟ باجوڑ میں نہیں، اس میں متضاد خبریں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار تھا، کوئی کہتے ہیں قاضی صاحب وہ عمران خان کا جان نثار تھا، مجھے خود 10 دفعہ ملا ہے، خدا کا واسطہ یار پھر آپ نے ٹیم نے پوچھو نا، میں نے جڑی 10 نہیں آزاد لڑا تھا، نہیں لڑا تھا عمران خان کے لیے، وہ 10 دفعہ مجھے کہتا تھا ہم اپنے کپتان کے لیے مر جائیں گے۔ یہ مجھے زمان پارک ملے ہیں محترم، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ۔ الیکشن پارٹی نے دیا نہیں دیا، تعلق اس کا عمران خان سے تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ تھا۔ وہ یقینی بات ہے اب شاہ محمود کو جیسے ازلائک شاہد حقان عباسی کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق تو تھا نا۔ ابھی بھی وہ کلیم کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو ابھی تک انہوں نے جماعت نہیں چھوڑی۔ تو اس طرح ایک ٹکٹ نہ ملنا، لیکن وہ عمران خان کی، اس کی میں تقریر آپ کو بھیجوں گا، میرے فون میں ہیں 2-3۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تحفظ دیں۔ آج میں تقریباً پورا لاہور پھرا ہوں الیکشن میں، مجھے تھوڑا سا ایک پرابلم سی ہے۔ قاضی صاحب کروڑوں یا اربوں مجھے نہیں پتا، بینر 2 سیاسی جماعتوں کے ہیں، لیکن جہاں رک کے ووٹر کو پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے پی ٹی آئی کا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی قاضی صاحب، مجھے ان کے بینر نہیں نظر آ رہے۔ قاضی صاحب کروڑوں سے بھی زیادہ ایک علاقے میں بینر لگے ہیں، اس کو پینا فلیکس کہہ لیں، فلاں کہہ لیں، کیا کیا کہہ لیں۔ تو جب میں بعض جگہوں پہ رکا ہوں جہاں لوگ زیادہ ہوتے تھے، تو میں ان سے ایک سوال کرتا تھا، بھائی جان الیکشن آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ ہاں جی آ رہے ہیں۔ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ عمران خان کے امیدوار کو۔ میں نے کہا اس کا نشان کیا؟ تو 2-4 بندوں نے مجھے عجیب سے نشان بتا دیے جو مجھے نہیں تھے پتا۔ انہیں نشانوں کا پتا تھا؟ میں حیران ہوں قاضی صاحب۔ اچھا قاضی صاحب مجھے یہ بتائے، بینر مجھے پی ٹی آئی کے نہیں نظر آئے، وہ پمفلٹ جو اور جو کچھ کہتے ہیں، ووٹر مجھے مسلم لیگ نون کے نہیں نظر آئے۔ کیا میری آئی سائٹ بھی کیا؟ ممکن ہے وہ بھٹی صاحب نظر ٹیسٹ کرا لیتے ہیں۔ ایک جگہ تھے جہاں ان کے دفتر کھلے ہوئے تھے، وہاں پولیس پروٹوکول ڈیوٹی دے رہی تھی، وہاں نون لیگ کے لوگ اندر بیٹھے تھے۔ پھر میں نے سمجھ گیا کہ یقیناً یہ نون لیگ کے ہیں، جگہ نون لیگ کا دفتر ہے تو نون لیگ کا ووٹر ہوگا۔ عام جب اچھا نہیں، یہ میں انٹرا پارٹی پہ رہنا چاہتا ہوں، اگر اکبر ایس بابر صاحب جیسی قداور شخصیت، کوئی امکان ہے کہ وہ بھی اس الیکشن میں جیت جائیں؟ قاضی صاحب دنیا میں جو آبجیکشن اکبر ایس بابر نے لگایا وہ نہیں ہوا۔ ہم پریس کلب کے الیکشن ہر سال کراتے ہیں، ہر سال ممبرشپ ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو پارٹی کا رکن ہی نہیں، اس کا خود کلیم ہے کہ میں بانی رکن تھا۔ وہ تو 1995 یا 96 میں عمران خان نے بنائی۔ کیا پیپلز پارٹی کے جو بانی رکن تھے آج وہ کہیں بلاول بھٹو نہیں ہے، ہم سے صدر ہے؟ مجھے بتائے، جس کو نکال دیا گیا ہے۔
جو جس نے ایک نہیں ویسے قربانی یہ تھا نہیں دی۔ یہ تھا اس فاؤنڈنگ ممبر تھا یہ نہیں میں اس کو نہیں جانتا، میں کبھی بھی انہیں پی ٹی آئی کے ایکٹیو ممبر کی شکل میں نے نہیں دیکھا، ہوں گے لیکن ایک بات ہے، اگر جو لطیف کھوسہ صاحب کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی ایگزیکٹو اور جو لیڈر ہے وہ عمران خان جب تھے تو اس کو نکال سکتے تھے۔ قاضی صاحب آپ کی مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، اکثر لوگ چھوڑ کے جماعت سے جاتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو مان نہ مان، میں تیرا مہمان اکبر ایسے بابر کو اپنے گھر والے نہیں مانتے، یہ کیسے ممبر ہو گیا خود ساختہ؟ اعتداد احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہماری گفتگو اب بے معنی ہو گئی ہے۔ اعتداد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعتداد صاحب، ایک تو پورے ملک میں آج میں اتفاق سے پورے لاہور میں گھوما ہوں اور آپ کے دولت قضا کے آگے بھی گیا ہوں، بیدیاں روڈ کی طرف بھی، مجھے اشتہارات بہت زیادہ مسلم لیگ نون کے نظر آئے، کروڑوں نہیں تو اربوں نہیں تو کروڑوں روپے کے تھے، بینر شینر اور کچھ، لیکن جب میں ووٹر سے پوچھتا تھا وہ کہتا تھا ہم عمران خان کے ووٹر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اشتہارات، بینر، دفتر مسلم لیگ کا بہت زور ہے اس پہ، لیکن جب ووٹروں سے جاتے ہیں تو ان کی رائے یہ ہے کیا پی ٹی آئی کے پاس خرچہ نہیں ہے پیسہ بینر لگانے کے لیے؟ نہیں، ان کے بینر کو اتار لیتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں منصیرہ میں ایک بڑی پیسفل ریلی جا رہی ہے، میڈیا پہ دکھایا جا رہا تھا، اور اس میں پولیس والا کہہ رہا تھا کہ ان کو شناخت کر لی ہم نے یہ کیمرے میں، اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ منصیرہ میں ریلی پہ پابندی ہے۔ وہ میاں صاحب کر گیا اپنا جلسہ منصیرہ میں، اب پابندی لگ گئی ہے۔ مجھے بھی ویسے مسلم لیگ کے بھی آپ کو نظر آتے ہوں گے زیادہ، مجھے تو جس جوش و خروش سے مسلم لیگ نون لڑتی ہے لاہور میں، وہ تو بالکل جوش و خروش ان کا نظر ہی نہیں آیا۔ کوئی ان کے بہت تھوڑے بینرز ہیں اور ووٹرز ہیں اور فلیکسز ہیں، بہت تھوڑے۔ آپ پچھلی الیکشن کے اگر اس کے کریں اندازہ لگائیں اور اس کی نسبت سے دیکھیں تو بہت کم ہے۔ اور اچھا اعتداد صاحب، معافی چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں، قاضی صاحب یہ بتائیں، آپ ایز اے سینئر پولیٹیشین، سینئر قانون دان، الیکشن کے قریب دفعہ 44 کا ڈو یو تھنک جواز ہے؟ نہیں، الیکشن کے دوران تو ہوتا ہی نہیں دفعہ 144، ریلیز کی اور جلوسوں کی اور کارنر میٹنگز کی، اور پھر جلسے کا صرف جہاں زیادہ کرنا ہو بڑا، وہاں آپ اطلاع دے دیتے ہیں، وہ بھی اطلاع دیتے ہیں اس کو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کہ ہم یہاں جلسہ کرنے لگے ہیں، اس وقت سے اس وقت ہوگا، وہ سیکیورٹی کا انتظام کر دے گا، وہ سہولت کاری کرے گا ہر پارٹی، لیکن یہ نہیں کہ وہ کہے کہ اجازت نہیں دینی، اور یہ اس کا کوئی نہ 144 پہ جا سکتا ہے۔ یہ تو بس وہ روک رہے ہیں ان کو۔ وہ ابھی جو سزائیں دی ہیں آپ وہ دیکھیں، کبھی یہ ہوا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک او ڈی آئی ہو، کرکٹ میچ یا T20 ہو، اور ایک ٹیم کھیل لے پورا، وہ اپنے گواہ بھی سارے پیش کر دے، جرا بھی اپنے ہی وکیلوں سے ان پہ کرا لے، اور جب دوسری ٹیم کی باری آئے اس کو گراؤنڈ میں اترنا ہی نہیں دیا جائے۔ 55 سکور کیے، اس پہ ساری ٹیم پہلی آؤٹ ہو گئی ہے، دوسری ٹیم کا باری آئی ہے اب صفائی دینے کے لیے، دفعہ 342 کا بیان ہونا ہے، دفعہ 340/2 کا بیان ہونا ہے، اور اس کے بعد اس کو اجازت ہونی ہے کہ وہ جو گواہی اپنی شہادت اپنی حق میں دفاع میں پیش کرنا چاہے وہ پیش کرے۔ کوئی نہیں، وہاں جہاں ایک ٹیم پویلین میں گراؤنڈ میں کھیل کے پویلین میں آئی ہے، 55 پہ آل آؤٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد امپائروں نے کہہ دیا کہ یہ دونوں امپائروں نے دونوں کیسز میں 2 میچ ان کو دے دیے کہ جی آپ جیت گئے، دوسرے کی کوئی حق ہی نہیں ہے۔